بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن التشبہ بالشیطان والکفار، شیطان اور کفار کی مشابہت کے ممنوع ہونے کا بیان۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ فرمایا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، اور اس کی تائید حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہے جس میں آپ نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھ کر فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس شخص نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو پھر راوی فرماتے ہیں کہ اس شخص کا دائیں ہاتھ صحیح اور درست تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نصیب نہ ہو، چنانچہ اس کے بعد پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ جمہور علماء کے نزدیک دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور وہ ان روایات کو زجر اور تنبیہ پر محمول کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يأكلن احدكم بشمالی ولا يشربن بها فإن الشیطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے، یعنی شیطان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مجازی معنی ہے، یعنی شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو لوگ شیطان کے تابع دار ہیں، شیطان ایسے لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر ابھارتا ہے۔ اور علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس جملے کا ظاہری معنی ہی مراد لیا کہ حقیقت میں شیطان ہی بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اور اگر کوئی چیز دے تو دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے شیطان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، بلکہ کھانے پینے اور چیز دینے لینے میں دائیں ہاتھ کو ہی استعمال کرنا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، متفق علیہ۔ المراد خضاب شعر اللحیۃ والراس الابیض بصفرۃ او حمرہ، واما السواد فالنہی عنہ کما سنذکر فی الباب بعدہ انشاء اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی سر کے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، پس تم ان کی مخالفت کرو۔ مطلب یہ کہ داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ رنگنا، البتہ ان کو سیاہ کرنا منع ہے، جیسا کہ ہم آئندہ باب میں اس کو بیان کریں گے۔
اگر اللہ نے چاہا۔ بالوں کو خضاب لگانا جبکہ وہ خضاب کالا نہ ہو تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، تاہم یہودی اور جو عیسائی تھے وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں تھے، یعنی خضاب وغیرہ نہیں لگاتے تھے، تو ان کی مخالفت میں ایسا فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے لباس، طرز و تمدن سے الگ ہی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں جو خضاب لگانے کا حکم ہے تو یہ ان لوگوں کو نہیں ہے جن کے بال سفید اور کچھ کالے ہوں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں، اور یہ مجمع البحار میں یہ لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بالکل سفید بالوں کے بجائے ان کو رنگنا جو ہے وہ درست ہے، اور یہاں پر جیسے کہ خود ہی فرمایا کہ وہ کالا نہ ہو، اور یہ درست اس وجہ سے ہے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کس قدر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ باب نہی الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد، مرد اور عورت ہر دونوں کو سیاہ خضاب سے اپنے بالوں کو رنگنے کی ممانعت۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتیا بأبی قحافہ والد ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما یوم فتح مکہ ورأسہ ولحیتہ کالصغامۃ بیاضا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا ھذا واجتنبوا السواد، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور ان کا سر اور داڑھی سغامہ کی طرح سفید تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا سفیدی کو بدل دو اور سیاہ کرنے سے بچو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی ابو قحافہ، ان کا نام عثمان بن عامر تھا اور ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں انتقال ہوا۔ سغامہ یہ پہاڑوں پر پائی جانے والی ایک جڑی بوٹی کا نام ہے۔ یہ خشک ہو کر بالکل برف کی طرح سفید ہو جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سفید پھلوں اور پھول والا درخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو بدل دو، اور ساتھ ہی فرمایا اجتنبوا السواد، یعنی کالے خضاب سے بچو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کالا خضاب حرام ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بالوں کی سفیدی کو بدلو اور کالے خضاب کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص جہاد میں جا رہا ہے، وہ دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے کالا خضاب استعمال کرے تو تب اس شخص کے لیے یہ جائز ہوگا۔ اور بعض حضرات صحابہ اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیاہ خضاب استعمال کرتے تھے، تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ حضرات مجاہدین اور غازی تھے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا خضاب بھی کالا نہیں ہوتا تھا بلکہ سرخ مائل بسیاہی ہوتا تھا، یعنی کالی اس میں جھلک ہوتی تھی، بالکل کالا سیاہ نہیں ہوتا تھا۔ باب النہی عن القضاء وہو حلق بعض الراس دون بعض واباحۃ حلقہ کلہ للرجل دون المرأة، سر کے کچھ بال مونڈ لینے اور کچھ بال چھوڑ دینے کی ممانعت، اور مرد کے لیے سر کے بالوں کا مونڈنا جائز ہے مگر عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء کے معنی سر کے کچھ حصے کو مونڈنا اور کچھ کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے،
اور یعنی یہ کرنا کہ بال جو ہیں بالکل صاف نہ ہو، کہیں کہیں سے صاف ہیں اور کہیں سے نہیں صاف، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور قضا جہاں پر بڑوں کے حق میں مکروہ ہے، ایسے ہی چھوٹے بچوں کے حق میں بھی مکروہ ہے، اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ اس میں اہل کفر کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ اہل کفر اس طرح سے بالوں کو مونڈتے تھے۔ وَأَنْهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اِهْلِكُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ صحیح علی شرط البخاری و مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال مونڈے ہوئے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے سارے بال مونڈوا دو یا سارے بال کو چھوڑ دو۔ ابو داود نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ شرط بخاری اور مسلم پر نقل کیا۔ تو اس حدیث میں بھی قضا یعنی کچھ بال مونڈے جائیں اور کچھ بال چھوڑ دیے جائیں، اس کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح بڑوں کے لیے منع ہے اسی طرح یہ بچوں کے لیے بھی منع ہے، اور اس طرح اہل کتاب کرتے تھے تو ان کی مخالفت میں اس کو منع فرمایا گیا، یا اہل شر اور اہل فسق کی بھی اسی طرح کی عادت ہوتی تھی، اور اگر علاج کے طور پہ ایسا کیا جائے یا کسی عذر کی وجہ سے ہے تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے، یعنی سر کے تمام بالوں کو مونڈا جائے یا تمام بالوں کو چھوڑا جائے، اصل تو یہی ہے، مگر اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کی جائے، یعنی جو بال چھوڑے جائیں تو اس میں بھی بال عورتوں کی طرح نہ چھوڑے جائیں، اور اسی طرح یہ جو تمام بال کو مونڈنا جائز ہے یہ بھی حکم مردوں کے لیے ہے کہ مرد اپنے بالوں کو مونڈ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ وعن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر رضی اللہ عنہ ثلاثا ثم اتاہم فقال لا تبکوا علی اخی بعد اليوم ثم قال ادعوا لی بنی اخی فجیء بنا کأنا افرخ فقال ادعوا الی الحلاق فامرہ فحلق رؤوسنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دی، یعنی سوگ کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی، پھر ان کے پاس آپ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر ارشاد فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ، پس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا گویا کہ ہم چوزوں کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا نائی کو بلاؤ، پس آپ نے اسے حکم دیا اور اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ تو اس میں فرمایا آل جعفر یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والے۔ حضرت جعفر یہ ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے، اور یہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت دیں، یعنی 3 دن سوگ کرنا جائز ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان کے بیٹوں کو بلایا، یعنی اس سے مراد محمد رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بات ادعو لی الحلاق یعنی نائی کو بلاؤ، تو ان سب کے سروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈوا دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے موقع پر سر کو منڈانا افضل اور بہتر ہے، لیکن عام وقتوں میں تو بال رکھنا افضل اور بہتر ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے سر کو منڈوا دیا، تو یہ اس لیے کیا کہ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا شوہر کے صدمے میں تھیں، اور ان کو ان بچوں کے سر کے بالوں کی صفائی وغیرہ کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے آپ نے ان کے بچوں کے بالوں کو منڈوا دیا، یعنی
ان کے بالوں کو منڈوا دینا ہی آپ نے بہتر سمجھا۔ اور اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بال منڈانے میں کراہیت نہیں ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج اور عمرے کے علاوہ بھی حلق کروانا جائز ہے، ہاں افضل اور بہتر جو ہے وہ بال کا رکھنا ہی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بال کا منڈوانا بھی جائز ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها رواہ النسائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حق میں بالوں کی اہمیت وہی ہے جو مردوں کے حق میں داڑھی کی ہے، لہٰذا جس طرح مردوں کو داڑھی منڈوانا حرام ہے اسی طرح عورتوں کو سر کے بال منڈوانا حرام ہے۔ اور اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سر کے بال کم کرنا، کٹانا، تراشنا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ بغیر یہ جو تغیر ہوگا یہ تغیر بخلق اللہ میں داخل ہے۔ علامہ منامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا بال کا کاٹنا یا چھوٹے کروانا یہ جائز نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد عورتوں کو مونڈھے تک بال رکھنے سے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شوہر بھی اگر بال کاٹنے کا حکم دے یعنی اس کو تزیین کے لیے تو اس وجہ سے بھی بال نہیں کٹوانے چاہیے، کیونکہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو اس پر شوہر کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمارے لیے جائز کیے اور ہر اس کام سے بچائے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔